إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 15 مئی 2020 کو یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے آخری عشرہ ہے مغفرت کروا لو. اللہ کے بندو، حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. ماعز بن اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث، غامدیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث. غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کیسے تھے اور آج کے مسلمان کیسے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی. آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، لہذا آپ مجھ پر وہ حد قائم کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا اور انہیں حکم دیا احسن الیہا فاذا وضعت فأتنی بها، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو
اور جب یہ بچے کو جنم دے تو اس کے بعد اس کو ہمارے پاس لانا۔ ایسے ہی ہوا، جو اس عورت کے سرپرست تھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیے، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ صحابیہ کو پیارے نبی کے پاس لے کر آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابیہ کو لے کر آیا گیا، ایک اور روایت میں ہے کہ وہ عورت کو پیارے نبی نے واپس بھیجا کہ ابھی اس کو دودھ پلاؤ، کیونکہ وہ فصالہ فی عامین، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال کی، اسے دودھ پلاؤ ایسا کہا نبی نے اور واپس بھیج دیا۔ وہ 2 سال بعد یا بچے کو جلد سے جلد روٹی کھلانے کی عادت ڈالی، اور پھر بچے کو اپنے ساتھ روٹی ہاتھ میں پکڑا کر لے کر آئی صحابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجم کی سزا سنا دی، بولے کہ سینے تک ایک گڑھا کھودو اور اس عورت کو اس گڑھے میں ڈال دو اور پتھر مار کے رجم کر۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازے پڑھائے۔ رجم کے بعد جنازے کی نماز ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى۔ صحیح مسلم 1696۔ ترجمہ، عمر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے کہا، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کیا جائے، اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان ہی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے بندے، وہ تھا ایمان صحابہ کا۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیارے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، پھر ان کے بعد کے، پھر ان کے بعد کے۔ فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلمانوں کا جو عقیدہ، جو اعمال تھے، قرآن و صحیح احادیث کی دلائل ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس آج 1441 ہجری یا قیامت تک کے مسلمانوں کو وہی فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلمانوں کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانا چاہیے۔ دیکھیے صحابیہ کے پاس پیارے نبی کی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے پاس شادی شدہ زانیہ یا زانی کے لیے جہنم ہے، جہنم میں ایک تندور ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا برہنہ، اور اس میں وہ لوگ عذاب میں رہیں گے۔ یہ بات جب پہنچ چکی تھی، اور پھر یہ بات بھی کہ بندہ بندی کو اس زمین پر ان کے اس کبیرہ گناہ کی سزا رجم کی شکل میں مل جائے تو اللہ بخش سکتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود ہی سے آئی وہ صحابیہ، اور اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو پیارے نبی سے بیان کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیے وہ سن چکے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تجھ پر افسوس ہے، تو اللہ سے بخشش مانگ اور اس کے طرف توبہ کر اور لوٹ جا، مانگ لے معافی اللہ سے۔ ماعز رضی اللہ عنہ تھوڑی دور گئے اور پھر واپس آئے، دوبارہ یہی بولے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ پیارے نبی نے وہی جواب دیا کہ ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تجھ پر افسوس ہے، تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ اور اس کے طرف توبہ کر۔ وہ صحابی پھر تیسری مرتبہ بولے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا، لوٹ جا اور توبہ کر لے، استغفر اللہ کہہ لے اللہ سے۔ چوتھی مرتبہ پھر صحابی ویسے ہی بولے۔ پیارے نبی نے پھر ان سے کہا، فیما اطہرک، تمہیں کس چیز سے پاک کروں میں؟ تو انہوں نے کہا، زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ماعز رضی اللہ عنہ کی دماغ کی کیفیت کے بارے میں پوچھے کہ دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں،
دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، ان کا دماغ تو اچھا ہے۔ نبی نے کہا دیکھو تو صحیح کہ وہ شراب تو نہیں پی کر آیا ہوا ہے۔ ایک صحابی گئے ماعز رضی اللہ عنہ کے منہ کے قریب جا کر شراب کی وہ سونگنے لگے، کیا وہ شراب پی ہیں؟ وہ صحابی پیارے نبی سے جواب میں بولتے ہیں نہیں، شراب بھی نہیں پیے ہوئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ سچ میں ان سے زنا ہوا ہے تو ان کو رجم نافذ کر دی گئی سزا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروا دیا۔ لوگوں نے ان کو لے کر گئے دور اور ان کو رجم کر دیا۔ اللہ کے بندو، ماعز رضی اللہ عنہ ہلاک ہونے کے بعد کچھ صحابہ کیا بولے غور کریں، دو گروہ ہو گئے صحابہ۔ ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو الگ الگ گروپس الگ الگ باتیں بول رہے ہیں۔ ایک صحابہ کا گروپ یہ بول رہا تھا کہ ماعز ہلاک ہو گئے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، اور دوسرے صحابہ نے یہ بولے ماعز کی توبہ سے اچھی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر گزارش کیے کہ مجھے پتھر مار مار کر قتل کر۔ اللہ اکبر! کون ہمت کر سکتا ہے آج کے دور میں ایسی؟ نہیں کر سکتا۔ اور بھی دلائل کہ یہ حدیث اور بھی کتابوں میں ہے، اس کے اندر کچھ اور بھی الفاظ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایسا اور ایسا کیا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا نافذ کروائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کیا فرمایا، غور کریں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد آئے، جب صحابہ میں 2 گروپ میں یہ بات چل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد وہ صحابہ کے درمیان میں آئے اور بولے استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ صحابہ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لقد تاب توبة لو قسمت بین امة لوسعتهم، اگر ماعز کی توبہ کو لوگوں کے کچھ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، اتنی توبہ ماعز نے بھی کی۔ اللہ اللہ اکبر! اللہ کے بندو، اس کے اندر پھر سے ماعز بن اسلم رضی اللہ عنہ والی بات بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم 1695 ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ ہود آیت نمبر 114، نیکی گناہوں کو لے جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ کہنا نیکی ہے، استغفر اللہ کہنا بہت اچھی نیکی ہے، کیونکہ بندہ نادم ہو رہا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا۔ استغفر اللہ ترجمہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہ بول کر اللہ سے جو ہے ہم توبہ کرنا، گناہ کی معافی مانگنا۔ ایک بات غور کرنے والی ہے، 6308 صحیح بخاری، 6308 صحیح بخاری میں ہے، اس میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ ایک ایمان والا جو بندہ ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور یہ محسوس کر رہا ہو کہ یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر جائے گا، یعنی اپنے گناہوں کو اتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں سچے ایمان والے، سچے ایمان والے اپنے گناہوں کو اتنا بڑا بھاری سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس پر گر جائے اور ہلاک ہو جائے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اور جو فاجر لوگ، فاسق لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہوئے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے فاسق اور فاجر بنے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان میں فاسق اور فاجر والے کام کر رہے ہیں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں فی الوقت۔ تو وہ کیسا سمجھتے ہیں اپنے گناہ کو، گویا کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں ایک مکھی اڑتے اڑتے ان کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئی،
یہ مثال صحیح بخاری میں 6308 صحیح بخاری، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں فاسق فاجر والی کیفیت میں نہیں رہنا ہے کہ گناہ کر رہے اور گناہ کو ہلکا سمجھ رہے، بس مکھی آ کر اڑتے ہوئے نہ کر بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے مکھی اڑا دیے، یعنی گناہ کر رہے اور ایسا ایزی سمجھ رہے گناہ کو۔ تو یہ محسوس نہیں ہونا ہے ہم کو کیا محسوس ہونا ہے کہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرح ہمارے سامنے کچھ چٹان ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے اور ہم وہاں نیچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑ کبھی بھی ہم پر گر کے ہم کو ہلا۔ تو اپنے گناہوں کو اتنا بڑا بوجھ سمجھنا چاہیے، اتنا بھاری سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ویسی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو ویسا سمجھیں، اور سب سے پہلے تو اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے۔ دیکھیے حدیث ہے ترمذی میں 2499، کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، اولاد آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التواب، اور خطا کار میں وہ اچھا ہے جو بندہ توبہ کر رہا ہے۔ تو توبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ گناہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء سے نہیں ہوتے، ہم امتیوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کے غلام، اللہ کے ہم بندے، ہم اولاد آدم، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کریں، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو یہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صحیحہ، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق، اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سچی توبہ کرنے والے ہم بن جائیں، اور اس آخری عشرے میں جو کہ بس 9 دن بچے ہیں اس میں ہم اپنی مغفرت کروا سکیں اللہ سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وبعد، اللہم صلی وسلم۔ چل رہا ہے اس میں فطرہ کب نکالنا، سوال آ رہا ہے بہت لوگوں کی طرف سے کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں فطرہ ہم ابھی نکال دیں کیا، آخری عشرہ سٹارٹ ہوتے ہی نکال دیں کیا، ایسے سوالات ہیں۔ جواب ہم حدیث سے لیتے ہیں، جواب ہم حدیث سے لیتے ہیں، لیکن فطرہ کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھیں۔ ہر سال سمجھتے ہیں لیکن وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا، یاد دلانا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ہمیں نکالنا ہے، کتنی نکالنا ہے، علم میں ہوتا ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر ہر سال خطباء، خطیب حضرات، مدرسین مسجدوں سے آخری عشرے میں کیا کیا کرنا ہے، یا ہر مہینے کی نسبت سے اس مہینے میں کیا کیا بدعات ہوتے ہیں اس سے بچنا ہے، اور کیا کیا سنت کے مطابق عمل کرنا ہے سکھاتے ہیں۔ تو میں بھی یہ آخری عشرہ آج 21واں روزہ چل رہا ہے 1441 ہجری کا، تو میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں 1503 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، سب کے طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنا فرض ہے۔ فرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور کیا ہے اس میں کیا نکال سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہم رقم دے دیں فطرہ؟ جی نہیں، آپ دور کسی ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کے بالکل قریب میں کوئی فقیر، کوئی محتاج لوگ نہیں ہیں کہ آپ جن تک پہنچا سکیں، تو آپ جس ملک والے ہیں یا جن ملکوں میں فقراء کی تعداد بلو پاورٹی لائن زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اگر آپ اپنے پہچان والوں کو پیسہ بھیج دیں کہ ہماری طرف سے یہ فطرہ نکال دو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن وہ جن کو آپ پیسہ بھیج رہے ہیں وہ بھی اناج خرید کر تقسیم کریں، پیسہ نہیں دینا فطرہ۔ غور کرنے والی بات ہے۔ کیا کیا نکالتے تھے صحابہ؟ 1 صاع کھجور، 4 مد کا، درمیانی آدمی کے یہ 2 ہتھیلیوں کو ملا لیں گے تو یہ 1 مد ہوگا، تو ایسے 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے۔ 1 صاع کچھ لوگ 2.25 کلو کہتے ہیں، کچھ لوگ جو قریب ہے الی الصواب
وہ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو، اور زیادہ صحیح بات 2.25 کلو. لیکن اگر آپ 2.25 کلو یا 3 کلو نکال رہے تو گناہ تو نہیں ہو رہا ہے زیادہ اگر نکال رہے تو لہذا 2.25 کلو نکال لیں. اور اگر آپ 3 کلو بھی نکالتے ہیں تو زیادہ نکالنے کی وجہ سے زیادہ اجر، لیکن کم نہ ہونے پر، کیونکہ صاع میں اگر کمی کچھ ہو رہی ہے تو کیوں ہم سے جو ہے کوئی چیز باقی رہ جائے. لہذا مدینے کے صاع کے مطابق ہی نکالا جاتا ہے. تو 2.5 کلو علماء نے کہا ہے، لیکن کچھ علماء نے 2.25 بھی کہا ہے. تو دیکھیے کھجور نکالتے تھے صحابہ، منقع نکالتے تھے، جو نکالتے تھے. تو آپ اور پنیر بھی نکالتے تھے. آپ کیا نکالیں گے؟ آپ زیادہ کیا کھاتے ہیں؟ گندم، گیہوں سے روٹی آپ زیادہ کھاتے ہیں یا چاول زیادہ؟ جو آپ زیادہ کھاتے ہیں آپ وہ نکالیے. اپنے علاقے میں جو چیز زیادہ آپ کھاتے ہیں آپ اس طعام میں سے 1 صاع نکالیے. تو یہ ہر مسلمان کی طرف سے، اگر آپ کے مکان میں 1 دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، 29ویں روزے یا 30ویں روزے کو پیدا کیوں نہ ہوا، آپ کو نکالنا. عید الفطر کی صبح فجر میں ہی کیوں بچہ پیدا نہ ہوا ہو آپ کے مکان میں، تو آپ اس کے طرف سے بھی فطرہ نکالیے. یہی تعلیمات ہے. لاک ڈاؤن میں کب نکالنا فطرہ؟ کیا ہم 21ویں روزے سے نکال دیں؟ جی نہیں نکالنا. دلیل سنا، دلیل سنیے. 1609 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد سے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1609. عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ما أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکین کو کھانا مل جائے، طعام حاصل ہو جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا، عید کی نماز کے بعد، تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ. تو اس میں صحیح بخاری میں 1511 اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکالتے تھے. تو آپ 29ویں روزے کو نکال لیجئے چاند دکھنے سے پہلے، یا 28ویں روزے کو نکال لیجئے، لیکن اس سے پہلے نہیں نکالنا، کیونکہ ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم واليومين. 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نکالتے ہیں. اور 1511 صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کچھ لوگ بھی اور صحابہ بھی 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکال لیتے تھے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر. تو اللہ کے بندو، ہم آخری عشرے میں 21ویں روزے سے ہی یا رمضان میں کبھی بھی فطرہ نکالنا کیا؟ جی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکالتے تھے؟ صلاۃ العید الفطر سے پہلے نکالتے تھے. تو چاند دکھنے کے بعد صحیح وقت کیا ہے؟ چاند دکھ گیا شوال کا، تو اس کے بعد سے آپ نماز عید کو جانے سے پہلے کبھی بھی آپ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر نکال دیجئے. اور اگر کوئی پہلے نکالنا چاہ رہے تو 28ویں روزہ یا 29ویں روزے تک بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں. بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہم جو ہے لوگوں کے لیے انتظام کرنا چاہتے ہیں، کچھ اناج کا انتظام ان کے گھر ہو جائے، تو آپ ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی صدقات میں سے اناج کا انتظام کرائیے، لیکن صدقۃ الفطر کو اس کے وقت میں ہی نکالیے. پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق چاند دکھنے کے بعد عید الفطر کی نماز سے پہلے تک نکال دینا ہے. اور اگر صحابی کے عمل یا صحابہ کے عمل پر بھی اگر آپ عمل کر لینا چاہیں تو آپ 28 یا 29ویں روزے تک نکال لیں. باتیں بہت ساری بولی جا سکتی ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو مختصر خطبے میں آج یہی باتیں کہ ہم جیسا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے فرض زکوٰۃ نکالتے ہیں، ویسا اپنے روزوں کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر نکالنا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ مسکین کے لیے اناج کا انتظام ہو جائے، اور ہم روزوں میں بھول کر یا کچھ لغو یا اور کچھ حرکتیں ایسی ہو جائے
تو اس سے ہمارا روزہ پاک ہو جائے گا، یہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر دینے سے، لہذا وہ نکالنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری موت آنے والی ہے، لہذا ہم اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھیں، ہم اللہ رب العالمین سے استغفر اللہ و اتوب الیہ ہر روز کئی مرتبہ بولے۔ پیارے نبی ڈیلی 100 مرتبہ اللہ سے بولتے تھے۔ جو معصوم عن الخطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ نہیں ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ڈیلی 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے۔ تو ہم تو گنہگار بندے، ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، لہذا زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے رہیے۔ اللہ سے کہیے یا اللہ یہ مغفرت کروانے کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو ہمارے نام اعمال سے معاف کر دیجیے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک میں نے جو کچھ بھی بڑے سے بڑا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ، انجانے میں کیا ہوا گناہ، یا اللہ تمام گناہوں کو آپ معاف کر دیجیے۔ آپ کو آپ کی العفو صفت کا واسطہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اور یا اللہ توفیق اور تقوی اور اخلاص ایسا دیجیے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے آپ کو راضی کرنے والے کام ہماری موت تک کرتے رہیں، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى، اللهم يا مجيب الدعاء ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل قيامنا، ربنا تقبل دعاء يا رب العالمين، يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔